ہو جائے گا. آئی تھنک ہمارا جو امیون سسٹم ہے اس کا رسپانس بھی ختم ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. جب آپ بلکہ مجھے پڑھا تھا کہتے ہیں کہ ہمارے جو ٹرانسپلانٹ سرجریز ہوتی ہیں کہ کسی کڈنی یا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرنی ہے تو اس میں آپ کو اسٹریس ہارمونس دیتے ہیں, کورٹیسول, وہ تاکہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ رسپونڈ نہ کرے, تب وہ سرجری پروسیجر ہو رہی ہوتی. تو آپ سوچیں ہم اتنے ہائی اسٹریس میں ہیں تو ہمارا امیون سسٹم بھی جب فارغ ہوا پڑا ہے تو پھر ایڈرینل فٹیگ کا نام بھی دیا جاتا ہے, باڈی کی بس ہو جاتی ہے. اتنا زیادہ کورٹیسول اسپائک کرتا ہے کہ وہ جو ہماری قوت مدافعت ہے, جو امیونٹی ہے, وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. یہ جو پوسٹ رینل ٹرانسپلانٹ جو یہ کورٹیکوسٹیرائڈز دی جاتے ہیں وہ اس لیے دیے جاتے ہیں نا کہ ریجیکشن نہ ہو, جو باڈی کا اپنا رسپانس ہے اس کو روک لیتے ہیں. تو آپ جب اسٹریس لے رہے ہیں تو آپ اپنے اس کورٹیسول کو اتنا زیادہ ریلیز کروا رہے ہیں باڈی میں, اور پھر کورٹیسول جب لیولز بڑھتے ہیں تو وہ ہائپر گلائسیمیا یعنی کہ شوگر کے لیولز بڑھاتا ہے. شوگر کے لیولز بڑھتے ہیں تو انسولین کے لیولز بڑھتے ہیں, تو وہاں سے ڈائبٹیز کی ایک بڑی وجہ اسٹریس لینا بھی ہے. اکثر خواتین آتی ہیں جن کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, تو جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے اسٹارٹ ہوئی, کہتے ہیں میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے بعد اسی ٹراما سے ہوتے 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 ابھی میں نے ٹیسٹ کرایا, مجھے بہت زیادہ پیشاب آ رہا تھا تو دیکھا کہ میری شوگر بھی بڑھ گئی ہے. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ 90% یا شاید اس سے بھی زیادہ بیماریاں اسٹریس کے ساتھ منسلک ہیں, تو وہ غلط نہیں ہے. اچھا, اس میں نا میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا نا ایگزائٹی کو ڈیفائن کر دیں, اور ایون ایگزائٹی اور ڈپریشن کو بھی نا, کہ آپ نے جیسے کہا نا کہ پیشنٹ آتے تو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ایگزائٹی کب شروع ہوئی. سو مطلب اگر آپ کسی پیشنٹ سے پوچھیں یا کسی پوچھیں کہ واٹ از ایگزائٹی, مطلب ہاؤ ڈو دا پیشنٹس ایکچولی نو کہ ان کو ایگزائٹی کس لیول کی ہے اور کس طرح کلیئرٹی ہے. میں نے جو ہے نا وہ علی بھائی کے ساتھ, محمد علی بھائی کے ساتھ جو ویڈیو میں نے اپنی, کیونکہ میں 3 ایئرز انگزائٹی سے گزرا ہوں نا, تو میں نے جب اپنی وہ اسٹوری بتائی نا تو اس کے بعد کتنے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا جو کہہ رہے کہ ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ ہمیں انگزائٹی ہے, نہیں تو انہوں نے کوئی سی ٹی اسکین, کوئی MRI, کینسر تک ان کا ذہن گیا ہوا تھا کہ پتہ نہیں ہمیں کون سی بیماری ہے. ایکو کرا چکے ہیں, اچھا ٹھیک ہے نا, ECG کروا چکے ہیں. ہوتا ہے انگزائٹی, بالکل انگزائٹی, اور پھر وہ لیڈ کرتی ہے پینک اٹیکس کی طرف. اب انگزائٹی ہے کیا؟ موجود لمحے میں نہ رہنا, مستقبل کے بارے میں اور ماضی کے بارے میں سوچتے رہنا. ماضی کو بدلنے کا پچھتاوا کہ ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا, پتہ نہیں مستقبل میں میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. تو جو انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے بیوی بچوں کا میرے بعد کیا ہوگا, اس کا ایمان نامکمل, اس نے پالنے والی صرف پہ ایمان نہیں لایا. انگزائٹی وسوسے اور شک کی بیماری ہے. آپ ہر چیز میں نگیٹیوٹی ڈھونڈو گے, آپ ہر چیز پہ خود پہ شک کرو گے, دوسروں پہ شک کرو گے, آپ اتنا آئسولیٹڈ ہو جاؤ گے, دل کی دھڑکن اتنی تیزی سے شوٹ کرے گی, ٹیکیکارڈیا اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ کو ایسے لگ رہا ہوگا جیسے آپ کا دل بند ہو رہا ہے. اسی طرح سے دم گھٹنا, سفوکیشن, یہ پراپر لوگ فیل کرتے ہیں. اسی طرح سے اتنی جسم میں تھکاوٹ کہ 5 منٹ کا کام کرنا بھی مریض کے لیے عذاب ہوگا, کہ اگر میں یہ 5 منٹ بھی کام کروں گا تو پتہ نہیں میں سارا دن کیسے گزاروں گا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں, سوشل انگزائٹی ہو جاتی ہے, بندوں سے کترانا شروع ہو جاتے ہیں, ایک کمرے تک بند ہو جاتے ہیں. اور پھر جب بھی کوئی فیلنگ آتی ہے تو وہ سر کا درد بھی تو ہو سکتا ہے, لیکن ایک انگزائٹی کا پیشنٹ کیا سوچے گا, کہیں مجھے برین ٹیومر تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہیں اگر پیشاب زیادہ آ رہا ہے انگزائٹی میں نا, جب فائٹ اینڈ فلائٹ ٹریگر ہوا ہوتا ہے تو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے, تو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہیں مجھے گردوں کا کینسر تو نہیں ہے, کہیں میرے گردے فیل تو نہیں ہو رہے. تو اس سیلف ٹاک بھی بڑا ضروری ہے. اب سائیکالوجسٹ سے ہیلپ لینا بھی ضروری ہے, لیکن خود سے کہ بھائی میری موت کا ایک دن مقرر ہے اور میں وقت سے پہلے نہیں جان سکتا, اور اپنے آپ کو یقین دہانی کرانا کہ اے ایمان والو مزید ایمان لے کے آؤ. ایمان شک کی وسوسے کی نفی کرتا ہے. جتنا جتنا آپ کا ایمان پختہ ہوتا جائے گا اتنا اتنا یہ خیالات آپ کے ذہن سے نکلتے جائیں گے. آپ ان کا بسیرا اپنے دماغوں میں کروا دیتے ہیں کہ اب اگر کوئی نیگیٹو تھاٹ آئی ہے تو اس کو آپ نے اتنی دفعہ ریپیٹ کیا نا کہ اب وہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہی. اور اسی طرح سے پھر پینک اٹیک ہوتا ہے, وہ تو پھر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو لٹرلی ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہی مومنٹ ہے اور جو موت کا فرشتہ ہے وہ آ چکا ہے. اور اس سے جب وہ لوگ نکلتے ہیں تو پینک اٹیک سے بھی زیادہ خطرناک فیئر آف اندر پینک اٹیک ہے کہ کہیں یہ پھر نہ. اور آئی تھنک اس کی وجہ سے اٹیکس ہوتے بھی ہیں, ان کے ساتھ ہی ہوا ہے نا, ایک پینک اٹیک ہو گیا نا, اب وہ اس کی جو پینک اٹیک ہونے سے پہلے جو سمٹم جو فیلنگز آئی تھی نا, اب وہ نارمل سی فیلنگس تھی, تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا سانس پھول جانا ہے, بالکل اس طرح کی سا ہوتا ہے نا, لیکن اس کے بعد پھر اب وہ جب بھی وہ کہتے ہیں کہ جب بھی وہ تھوڑا سا بھی وہ سینیریو سملر ہوتا ہے نا, ان کو لگتا ہے پینک اٹیک, اور اس کے بعد ملٹیپل اٹیکس ہو گئے جسٹ تھنکنگ کہ مجھے پینک اٹیک آنے والا ہے, اینڈ اٹ ریزلٹڈ ان ایکچوئل پینک اٹیک. نہیں ہوتا یہ ہے کہ میں خود بھی انگزائٹی کے ایک فیز سے گزرا ہوں. یہ ہوتا ہے کہ وین یو آر ورڈ کہ مجھے وہ دوبارہ نہ ہو جائے نا, یہ جو وری ہے نا کہ مجھے دوبارہ نہ ہو جائے, مجھے دوبارہ نہ ہو جائے, اور آپ
آپ ہر چیز نا ذہن میں کنیکشن بناتے ہو, اس وجہ سے مجھے ہوا تھا, اس وجہ سے مجھے ہوا تھا, پورے پیکج بناتے کہ کیوں اب ہونے لگا ہے, کیوں ہونے لگا. اور پھر آپ کا نا ذہن اس سے نا یعنی ایک کنیکٹیوٹی ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ جب یہ فیز آیا تو اس میں وہی ہارٹ بیٹ تیز, وہ بندہ جو 100 سیڑھیاں چڑھ لے تو سانس نہیں چڑھتا, وہ 5 سیڑھیاں چڑھتا ہے اس کو سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ہارٹ بیٹ اتنی تیز کہ ہر ٹائم 24/7 ہارٹ بیٹ تیز ہے. پھر ہونٹوں کا سوکھ جانا, پیاس کا لگنا, بار بار واش روم کا آنا, اور اگین یعنی لوگوں سے بات کرنے کی کانفیڈنس شیٹر ہو جانا, سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے. اور یعنی الحمدللہ آئی ایم اے کانفیڈنٹ پرسن, لیکن جب میں اس فیز میں تھا نا آئی نیور یوز ٹو ٹاک. میں چاہتا میں اکیلا رہوں, گھر پہ مہمان نہ آئے, کوئی فون بجنا نا دل کی دھڑکن تیز, اوہ یہ کیا نیوز آئی ہوگی, سبحان اللہ کو. ایون گھنٹی کا بجنا باہر کوئی آفت آ گئی ہے, سیریس فیئر آف دی اننون اور فیوچر کا جو ہے نا یہ پتہ ہے وسیم بھائی, اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دوز ہو ویک اپ ود اینزائٹی, یعنی the life is normal completely fine but when they wake up at a panic attack تو میں نہیں کہوں گا but anxiety attack. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایسے کوئی کیسز آئے ہیں یا؟ بالکل, اس کی بہت سارے کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہوتی, لیکن جب ہم پراپر ان سے بات کرتے ہیں, جب وہ کھلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ڈسٹرب چائلڈہڈ ہے, کوئی بچپن میں کچھ ایسی چیز دیکھی تھی, کوئی ایگزام کلیئر کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہو پایا, مارکس پورے نہیں آئے, یعنی کہ کہیں نہ کوئی ایک فیلئر ہے, کوئی ان ریزالو کوئی مسئلہ چلا آ رہا ہے جو کہ چلتے چلتے یہاں تک آیا ہے. وہ ذرا سا جب وہ کھلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی بات ایسی تھی. جیسے اس دن ایک صاحب آئے, وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل اسٹریس نہیں لیتا اور چہرے پہ اسٹریس ہی اسٹریس ہے. میں نے کہا کہ دیکھیں جی یہ آپ رہنے دیں, ایسی بات نہ کریں, جو یہ ڈینائل میں آپ ہیں نا, بغیر اسٹریس کے ہم سروائیو ہی نہیں کر سکتے. فزیولوجیکل جو انگزائٹی ہے اگر وہ ایگزام سے پہلے نہیں ہوگی تو آپ پڑھیں گے کیسے؟ پہلے آپ ایکسیپٹ تو کریں کہ آپ کی لائف میں مسئلے چل رہے ہیں, ہر انسان کی زندگی میں پرابلمز ہوتے ہیں. بہتر انسان وہ ہے جو ان پرابلمس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے. آپ اگر ایک چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تو آپ نے تو پہلا اسٹیپ ہی نہیں لیا. تو پھر وہ انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے, تو پھر میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, اس میں وہ بندہ کہتا ہے کہ 2 ہی لوگ ہیں جن کو انگزائٹی نہیں ہوتی, ایک سائیکوپیتھس اور ایک وہ جو کہ قبرستان میں دفن ہے. جو زندہ ہے نا اس کی لائف کے ساتھ یہ پرابلمس چل رہی ہیں اور وہ ہر انسان کی لائف میں ہوتی ہیں. ایسے پیشنٹ سے میں بھی ملا, وہ کہتے ہیں میں اسٹریس لیتا نہیں ہوں بٹ سم ٹائمز آئی ویک اپ ان انزائٹی, پینک اٹیک ہو رہا ہوتا ہے مجھے اور بڑا لمبا چلتا ہے سارا. تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کا جیسے وہ اٹھتے ہیں نا کبھی کبھی, یعنی دس ہیپنز ریئرلی, تو ان کو وہ اٹیک کیوں آتا ہے. جب ہم نے مزید ڈگ ان کیا اور ڈیپ ڈاؤن گئے تو پھر ان کو میموریز پرانی یاد آنا شروع ہو گئیں, اور پھر الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں جب اراؤنڈ 7th 8th کلاس میں تھا, میں ایک رات کو اٹھا اور میں بڑا ڈر گیا تھا بیکاز میں اکیلا سو رہا تھا کمرے میں, یوزلی میرے سبلنگس ساتھ ہوتے تھے, اور میں ڈر گیا. اور ڈرنے کے بعد نا سنس میں اتنا ایک ڈس اورینٹیڈ اٹھا, نہ مجھے میرا نائٹ سوٹ مل رہا تھا, نہ مجھے کوئی گھر میں نظر آ رہا تھا, اور ڈور لاک تھا پیرنٹس کا. تو کہتے ہیں میں اتنی ٹینشن میں تھا, تو اس ٹینشن میں ہی نا میں پھر سو گیا, اور مجھے نا وہ کچھ دن تک ٹینشن رہی. اچھا جب وہ ٹریگر کیا تو پتہ چلا کہ کوئی ایسا خواب یا کوئی ایسا اسٹریس ان کو ملے نا جو وہ سیم فیلنگ ٹریگر کر دے, دین ہی ویکس اپ ان اسٹریس اینڈ انزائٹی. تو اس کا یہ ڈیفینیٹلی بریدنگ ٹیکنیکس بڑی ہیلپ کرتی ہیں. بالکل ڈیپ بریدنگ, بالکل یہ جو میں نے کہا نا ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ, یہ ویگس نرو کے کنٹرول میں ہے. تو ایک چیز ویسے تو اس میں کافی سارے ٹیکنیکس ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی بھی چہرے کے اوپر زور سے مارے, اس سے بھی ریلیف ہو جاتا ہے. لیکن جو مجھے سب سے اچھی چیز لگی نا کہ جب ہم پیریفرل ویژن کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں, یعنی کہ ہم کوئی اللہ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت جگہ کے سامنے کھڑے ہیں. انگزائٹی کا پیشنٹ ایسے اس کا ٹنل ویژن ہوتا ہے نا, وہ بالکل پھنسا ہوا رہتا ہے, ہر وقت اس کے ماتھے پہ ایک پریشانی ہے اور وہ ایک ہی جگہ کو لے کے نا ایک ہی پوائنٹ پہ بالکل پھنسا ہوا ہے. پیریفرل ویژن جب آپ ایکٹیویٹ کرتے ہیں, جب آپ پوری اللہ کی کوئی خوبصورت کوئی مری چلے گئے, کوئی گرینری ہے, اس کو آپ نے کھلی نظر سے دیکھا اور آپ نے نا باہر کی طرف دیکھا, تو ویگس نرو ایکٹیویٹ ہوتی ہے, اور ویگس نرو ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ کو ایکٹیویٹ کرتی ہے. بہت سارے انگزائٹی کے پیشنٹس ایسیڈیٹی کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں, میدے کا نظام درم بھرم ہوا ہوتا ہے, ڈائجیشن, اور اس کے لیے پھر وہ پروٹون پمپ انہیبیٹرز بھی لے رہے ہوتے ہیں, میدے کی اور ادویات بھی لے رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارا مین برین ہے, میدا ہمارا سیکنڈ برین ہے. جب تک مین جو برین ہے وہ اسٹریس میں ہے, ہاضمے کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. اب آپ حد چیک کریں کہ اسٹریس وہیں کا وہیں ہے, اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا,
اور ادویات کا انبار لیا جا رہا ہے. اور یہ جو PPI ہے پروٹون پمپ انہیبیٹرز, یہ وائٹامنس کی ڈیفیشنسی کرا دیتی ہیں, خاص طور پہ وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی کرا دیتی ہے. وائٹامن B12 کا نروس سسٹم کا اور ریڈ بلڈ سیلس کا کیا لنک ہے وہ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے آج کل. تو یہ نہیں کہ وہ میڈیکیشنز جو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز بھی کرا رہی ہیں وہ آپ لے رہے ہو, ان کے اور بھی سائڈ افیکٹس ہیں, لیکن جو صحیح تھیراپی تھی وہ اس کی طرف آپ نہیں جا رہے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بس اس بیماری کو کھینچے جا رہے ہو, اس ایک بیماری سے کئی بیماریاں نکلنے والی ہیں.